سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ 50 سے زائد سربراہان مملکت شامل ہوئے کیونکہ وہاں پر عرب اسلامی سربراہ سمٹ ہوا. تو یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جناب مسلمان حکمرانوں کی ہیں، اور اس تصویر کے اندر جہاں مسلمان حکمران کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ ایٹمی ملک کا سربراہ بھی ہے. پیسے تو مل گئے، ہمارے استاد کہتے تھے پیسے مل گئے، پیسے ملنے کے بعد یہ آپ کی ثواب دید پر ہے، آپ کام کریں یا نہ کریں. اتنی بڑی نیوکلیئر آرمڈ کنٹری انہوں نے پیچھے کھلارتا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی، ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے، عرب ورلڈ کو اکثر ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے، انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے، ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں. یہ جو ایک اکیلا ملک ہے اس کا وزیر اعظم تلاش کریں، غور سے دیکھیں کہاں پہ ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ فاصلہ رکھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں فرنٹ لائن کے اندر. پھر آپ دیکھیں پچھلی لائن، پھر اس کے پیچھے وہ دیکھیں اینڈ پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، چھوٹا سا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہوگا. یعنی مسلمان فوجوں کو، مسلمان معاشروں کو، مسلمان حکومتوں کو، ریاستوں کو حکم ہے کہ سود کے خلاف جنگ کرو، جیسے تم جہنم کے کتوں کے خلاف جنگ کرتے ہو، جیسے مشرکوں کے خلاف جنگ کرتے ہو، جیسے منافقوں کے خلاف جنگ. ہمارے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی جانوں کی قیمت شاید اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرف چڑھ رہا ہے. تو بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی اگر آپ فقیر ہیں تو پھر آپ کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ کو جگہ جہاں دے دی جائے آپ وہاں خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اویئر ڈو یو، آپ کی ویلیو کتنی ہے. ہم نے تو غزہ کے اوپر کیا نہیں کیا، فلسطین کے لیے کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے، ادھر بلاتے ہوئے نریندر مودی کو ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے، ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے. نمسکار دوستوں، ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بنتے ہی اسلامک دیشوں نے ایک عرب سمٹ ہوسٹ کیا جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کٹورہ شریف بھی گیا تھا. اب پاکستان کا پی ایم کسی سمٹ میں جائے اور اس کی بے عزتی نہ ہو، یہ تو مشکل ہے. تو ہمیشہ کی طرح پھر ایک بار سعودی نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے بے عزت کیا جب اس سمٹ کی ایک فوٹو سامنے آئی جس میں اکلوتے اسلامک بوم بنانے والے نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کے پی ایم کو لائن میں سب سے پیچھے کھڑا کیا گیا، وہ بھی اتنے پیچھے کہ پاکستان پی ایم کی شکل تک نہیں دکھائی دے رہی تھی. اینڈ سعودی عربیہ کو شاید پتہ تھا کہ اگر انہیں لائن میں آگے کھڑا کر دیا تو شہباز شریف ترنت اپنا کٹورا نکال کر بھیک مانگنے لگے گا. اینڈ دس شوز دا ویلیو دس کنٹری ہیز. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ناظرین ذرا یہ تصویر آپ دیکھیں. یہ تصویر ہے جناب ہمارے پیارے وزیر اعظم، اس کے اندر ذرا ڈھونڈ کے دکھائیں آپ مجھے. یہ دیکھیں، وہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو مل جاتے ہیں اخبارات کے اندر جو بچوں کے اخبارات ہوتے ہیں کہ فرق تلاش کریں، یا اس تصویر کے اندر جو ہے وہ ایک فلاں چیز چھپی ہوئی ہے اس کو تلاش کریں. تو یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جناب مسلمان حکمرانوں کی ہیں، اور اس تصویر کے اندر جہاں مسلمان حکمران کھڑے ہوئے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ ایٹمی ملک کا سربراہ بھی ہے. یعنی جو ملک ایٹمی طاقت ہے، ان تمام ملکوں میں سے صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے، یا جو ایٹم بم چلانے کی یا ایٹم بم جس نے بنایا ہوا ہے ان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. اب یہ جو ایک اکیلا ملک ہے اس کا وزیر اعظم تلاش کریں، غور سے دیکھیں کہاں پہ ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ فاصلہ رکھ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں فرنٹ لائن کے اندر. پھر آپ دیکھیں پچھلی لائن، پھر اس کے پیچھے وہ دیکھیں اینڈ پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، چھوٹا سا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہوگا، چھوٹے سے قد کا آدمی پیچھے چھپا ہوا ہے. تو یہ جناب ہمارے مملکت خدا داد اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کے جناب یہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، ایٹمی قوت کے، اور یہ پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی اگر آپ فقیر ہیں تو پھر آپ کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، آپ کو جگہ جہاں دے دی جائے آپ وہاں خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوستو آج ایک عرب اسلامک سمٹ ہوئی ہے سعودی عرب ریاض کے اندر، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا، اور سارے عالم اسلام سے، مسلم دنیا سے اکٹھے ہوئے تھے لیڈرز. اور اصل مقصد جو یہ تھا کہ کس طرح کیا کیا جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ جو غزہ کے اندر ایک جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے، اور سیز فائر کرایا جا سکے، اور جنگ بند کروائی جا سکے. اور جو عربس ہیں، جو خاص طور پہ دی عربس جو غزنس ہیں، ان کی زندگی آسان کی ہے. اصل تو اس کا مقصد یہ تھا.
جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اپنی اسپیچ دی. لیکن سب سے پہلے میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اس تصویر کا. اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. وہ موبائل سے میں شاید بہتر جسے کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس تصویر میں محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں قطر کے امیر. ان کے رائٹ سائڈ پہ جارڈن کے کھڑے ہیں کنگ عبداللہ. پھر پریزیڈنٹ سیسی, بشار الاسد, اس کے ساتھ جو ہے فلسطین کے صدر ہیں, ساتھ آئی تھنک موراکو کے ہیں, آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کون ہے. مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع فرسٹ لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں. فرسٹ لائن میں مالدیوز کے پریزیڈنٹ موضوع کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آن دا لیفٹ آف دا پرائم منسٹر محمد بن سلمان جائیں تو قطر کے امیر ہیں, ٹرکی ہے, آئی تھنک آذربائیجان کے پرائم منسٹر ہیں, اینڈ دین دیر آر ادر سینٹرل ایشین اینڈ دین افریقنس, اینڈ دین پاکستان از اے اتنی بڑی نیوکلیئر آرمڈ کنٹری, انہوں نے پیچھے کھلارتا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی, ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری ہے, عرب ورلڈ کو اکثر ہماری ضرورت پڑتی رہتی ہے. انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا بھائی آپ کا کیا ہے, ہم تو آپ کو تو جب مرضی پیسے دے کے بلا لیں. 4 ارب ڈالر, 5 ارب ڈالر, 10 ارب ڈالر کی آپ کو ضرورت رہتی ہے. کیا کریں ہم آپ کے ساتھ؟ کیوں ہمارے پرائم منسٹر کو پیچھے لائن میں کھڑا گیا؟ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں فلسطین کے. اچھا فار ایگزامپل یہ عرب سمٹ بھی ہے, عرب اسلامک سمٹ ہے. مالدیوز کے پرائم منسٹر موضوع فرسٹ لائن پہ ہے, ٹرکش پریزیڈنٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سینٹرل ایشین ممالک کھڑے ہوئے ہیں. میں اس کو بھی مان لوں کہ جی عرب ممالک کو پہلے ترجیح دی گئی ہے. ترجیح جو ہے نا وہ طاقتور کو دی جاتی ہے, عرب نان عرب کو نہیں دی جاتی. اب ہم پچھلے 1.5 سال سے جناب سر پہ ہم نے ہر چیز اٹھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب عربس کو تو نہیں اچھا لگتا پاکستان جب فلسطین کی بات کرتا ہے زیادہ. They don't like this. ان کو بالکل نہیں اچھا لگتا. وہ کہتے ہیں کیا یار ہر وقت آپ لگے رہتے ہیں فلسطین فلسطین کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ, ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. آپ کریں ہیں کانفرنس, بلائیں ہیں فلسطین کے اوپر. کتنے لوگ جائیں گے آپ کی کانفرنس پہ؟ اگر ہم سے یہ کہے کہ آپ اپنی کانفرنس بلائیں فلسطین کے اوپر, غزہ کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں عرب ورلڈ میں سے کون آتا ہے اور کس لیول کی اٹینڈنس ہوگی. ہم بتاتے ہیں آپ کو کوئی اٹینڈنس نہیں ہوگی. کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ہمارے کہے بغیر عرب ملک وہاں پہ جائے گا نہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ سو ہمارے وزیر اعظم, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے ہمیں یہ بتایا جائے جی وہ الفابیٹیکل ہے, ہو سکتا ہے جی جو روم میں پہلے آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کر دیا گیا تھا. تو وہ پتہ نہیں کسی نے ہمارے لاسٹ ٹائم ہمارے وزیر اعظم کو, یہ ابھی تو انہوں نے دوسری لائن میں کھڑا ہے, ایک پتہ نہیں کاپ کی کون سی میٹنگ ہوئی تھی ادھر دبئی میں, تو ہمارے وزیر اعظم کو آخری لائن میں کھڑا کر دیا. تو وہ کسی نے کہا کہ یار یہ کیا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آخری پہلی لائن, میں جسٹ آپ کو اس کے میننگ ہوتے ہیں, سگنیفیکینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور میننگ اینڈ سگنیفیکینس سمجھی جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اویئر ڈو یو, آپ کی ویلیو کتنی ہے. ہم نے تو غزہ کے اوپر کیا نہیں کیا, فلسطین کے لیے کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے, ادھر بلاتے ہوئے نریندر مودی کو ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے, ساتھ کھڑا کرنا تھا محمد بن سلمان نے.